اس پر ایک اور عجیب و حیران کن بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلی حضرت کا صلوات والسلام عربی لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، عرب کے لوگ اور اسی طرح جو ہے نا ترک لوگ اور باہر جتنے ممالک ہیں ہر جگہ اعلی حضرت کا یہ صلوات والسلام پڑھا جا رہا ہے، اور ایک خاص وجدانی کیفیت میں پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ ان کی تو زبان ہی نہیں ہے، تو اعلی حضرت کا کلام وہ کیوں پڑھ رہے ہیں جبکہ ان کی زبان ہی کوئی اور ہے؟ تو کہا یہ دوسری دلیل ہے آپ کے کلام کی کہ یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ نے اس کے محبوب نے قبول فرما لیا، کہ غیر جو لوگ ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، غیر سے مراد کی جو ہماری زبان نہیں جانتے وہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کو خاص کیفیت حاصل ہو رہی ہے، روحانیت مل رہی ہے، ایمان میں، عشق میں، محبت میں، ادب میں، تعظیم میں اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ جو جانتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو کیوں یہ سارا کچھ مل رہا ہے؟ تو کہا اس لیے یہ کلام حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، اسی وجہ سے جو بھی پڑھتا ہے ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کو اللہ نے یہ رتبہ اور مقام دیا ہے، آپ نے وہ شاعری کی ہے، اور یہ صلوات والسلام تو یقین جانیے چونکہ 2-3 اشعار ہی پر ہم بات کر سکیں گے، اتنے زیادہ اشعار ہیں کہ کئی جمعے آپ پڑھاتے رہیں، وہ یعنی صلوات والسلام اس کی تشریح اگر آپ کرنا چاہیں مختصر بھی تو بھی کئی جمعے آپ اس پر بیان کر سکتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوگا۔ لفظ علماء نے لکھا ہے کہ جو آپ لے کے آئے ہیں، سب سے پہلے مصطفیٰ، یہ دونوں لفظ اتنے کمال ہیں، ایک مصطفیٰ اور ایک رحمت، اسی پر ہی اگر ہم بات کریں تو پورا ہمارا جمعہ گزر جائے، صرف مصطفیٰ اور رحمت پر، یعنی اعلی حضرت امام علیہ سنت نے لفظ جو مصطفیٰ لکھے ہیں یعنی اسلام کی شروع کے اندر، وہ لفظ ہی اپنی جگہ بڑا کمال ہے۔ مصطفیٰ چنا ہوا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام رسول، ان کے اندر جو چنا ہوا ہے، چنی ہوئی شخصیت ہے، برگزیدہ، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوری کائنات میں اللہ نے رسولوں کو، انبیاء کو چنا ہے۔ یوں آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں کہ پہلے اللہ نے پوری کائنات میں انبیاء کو چنا، پھر ان انبیاء میں رسول کو چنا، پھر ان رسول کے اندر اللہ نے اولو العزم رسولوں کو چنا، وہ 5 رسول جن کا رتبہ نبیوں اور رسولوں سے بھی زیادہ ہے، اور پھر ان 5 میں سے اولو العزم رسولوں میں سے اللہ نے ایک اس نبی اور رسول کو چنا جس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ محبت سے ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ اتنے کائنات میں سے چننا، اور پھر انبیاء میں سے اور رسولوں میں سے اور پھر اولو العزم رسولوں میں سے، اس لیے مصطفیٰ وہ چنا ہوا، وہ چنی ہوئی شخصیت۔ علماء نے اس کا دوسرا معنی لکھا، اس سے اور معنی واضح ہو جاتا ہے کہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کے قریب قریب بھی کوئی نقص اور عیب والی چیز نہ ہو۔ اللہ نے جب چنا ہے تو لازمی بات ہے اللہ نے کوئی عام تو نہیں چنا، رب جب چن رہا ہے اور رب پسند فرما رہا ہے تو اندازہ کیجیے کہ اللہ نے کس ہستی کو چنا ہوگا۔ اگر ہمیں اور آپ ہمارے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے نا کہ جی آپ خود اس کو کریں، چوز کریں آپ خود، تو ہم کتنی اچھی چیز کو کریں گے، انتخاب ہمارا کتنا اچھا ہوگا۔ لیکن ہمارے تو علم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ناقص علم ہے، ناقص سوچ ہے، لیکن رب جب چن رہا ہے تو اس نے اپنا محبوب کیسا چنا ہوگا؟ مصطفیٰ۔ تو یہ پہلا لفظ فرماتے ہیں علماء کہ یہ جو صلوات والسلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت بلاک السلام، منتخب کیا ہوا، چنا ہوا، تو اعلی حضرت نے پہلے لفظ کے اندر ہی وہ انتخاب کیا ہے کہ صلوات والسلام، باقی اپنی جگہ پہ کمال ہے، اس لفظ پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ کی بجائے کوئی اور بھی تو لفظ آ سکتا تھا، حضور کے اور بھی کئی نام ہیں، مصطفیٰ ہی کیوں اعلی حضرت لے کے آئے؟ فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ وہ چنا ہوا ہے، وہ برگزیدہ ہستی ہے کہ جس کے برابر کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔
اور ایک اور معنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو مصطفیٰ ہے اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ صفات ذمیمہ اور بشری اوصاف کے میل کچیل سے پاک. ہمارے بشری تقاضے ہیں نا، فرمایا صفات ذمیمہ سے اور تمام بشری جو اوصاف کا میل کچیل ہے اس تمام سے جو پاک ہوگا اس کو مصطفیٰ کہا جائے گا. ہیں تو آپ بشر، افضل البشر ہیں، آپ نور بھی آپ ہیں لیکن افضل البشر ہیں. لیکن فرمایا وہ تمام بشری تقاضے جو عام بشروں کے اندر ہیں ان تمام کی میل کچیل سے جو بالکل پاک ہستی ہوتی ہے اس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اس پر صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں. آپ کہیں گے وہ بشری تقاضے کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمارے جسم سے جب گرمیوں میں پسینہ آتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے ہمیں ڈبل جو ہے وہ عطر لگانی پڑ جاتی ہے، خوشبو ڈبل لگانی پڑتی ہے گرمیوں کے اندر، کیوں کہ پسینہ آ رہا ہے. دنیا میں کسی کے پسینے سے خوشبو نہیں آ سکتی، بشری تقاضا ہے. ہم اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے، اس ملک میں تو بالکل نہیں بھاگ سکتے کہ کوئی لوڈ شیڈنگ عام ہے. اب آپ کہیں کہ بھائی پسینہ بھی آئے یا کہیں کہ پسینہ آئے نہ تو لازمی بات آئے گا. اب دوسرا حال ہے کہ آئے تو بدبو نہ آئے تو لازمی آئے گی. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشبو لگاتے ہیں، عطر کا استعمال کرتے ہیں، سینٹ وغیرہ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں. لیکن کہا کہ بشری تمام تقاضوں سے جو پاک ہستی ہے وہ مصطفیٰ ہے. ہر انسان کو پسینہ آتا ہے، بدبو آتی ہے. محبوب کو جب پسینہ آتا ہے تو آپ کے پسینے کی اتنی خوشبو ہے کہ دنیا کی تمام خوشبوئیں اور کستوریاں ایک سائڈ پر اور حضور کا پسینہ مبارک ایک سائڈ پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آپ کے پسینے مبارک کا کمال ہے. یہ صرف میں نے ایک روایت دلیل کے طور پہ ذکر کیا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بشری تقاضوں جو اوصاف ہیں ان کی میل کچیل سے پاک کا کیا مطلب ہے، ورنہ اس کے اوپر بھی بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں. اور کہ جو ہمارے عوارض ہیں، ہم چونکہ انسان ہیں، ہم بشر ہیں، وہ تمام کی تمام عوارض سے حضور پاک ہیں. صرف ایک روایت میں نے عرض کی ہے. اچھا جی، اسی طرح مصطفیٰ کے بعد لفظ ہے جان. آل حضرت پہ قربان جائیے، کیا لفظ آپ لے کے آتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت. تو جان کس کو کہتے ہیں؟ روح، زندگی، قوت، اس کو کہتے ہیں جان. اور رحمت کا مطلب کرم، مہربانی، شفقت، ترس. ایک ایک لفظ کے عربی کے اندر بہت معنی ہوتے ہیں. رحمت چونکہ عربی کا لفظ ہے. اسی طرح پھر دوسرا شروع ہوتا ہے شمع. شمع کیا ہوتا ہے؟ چراغ. اب اس کی جب تشریح آئے گی تو آپ کو لطف آئے گا کہ اعلیٰ حضرت بات کہاں سے اور کہاں لے کے جا رہے ہیں. چراغ، روشنی، موم بتی، بزم، محفل، مجلس، مجمع. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں السلام. ہدایت کا معنی رہنمائی، بزم ہدایت ہے تو رہنمائی اور نجات کی محفل. اس سے مراد انبیاء اور رسول کی جماعت ہے. ویسے تو کوئی عام مراد بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مراد انبیاء اور رسول کی جو جماعت ہے. لاکھوں. اس پر بھی ایک دفعہ یہاں پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ جی جب ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو ہم لاکھوں سلام تو نہیں پڑھ رہے، سلام تو ایک دفعہ ہے، اور کہہ رہے ہیں لاکھوں. تو ہمیں تو سلام پڑھنا چاہیے تھا گنتی کر کے، جی 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، اب یہ 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، اب 1,00,000 مرتبہ پڑھا گیا. تو پھر ہم حضور کی ذات پہ کہتے ہیں کہ میں نے 1,00,000 مرتبہ آپ کی ذات پر درود السلام پڑھا ہے. یہاں ہم 1,00,000 دفعہ تو نہیں پڑھتے، ایک جملہ بولتے ہیں لاکھوں سلام. تو کیا یہ درست ہے؟ حالانکہ ہم نے 1,00,000 مرتبہ پڑھا تو نہیں ہے. تو یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوال ہو سکتا ہے، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. تو بھائی یہ مراد ہے، حدیث کے اندر باقاعدہ یہ مسئلہ موجود ہے. بعض اوقات لفظ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہی مراد، کوئی لفظ ہی مراد لیا جا رہا ہے. کوئی لفظ بول کے آپ مراد لیتے ہیں کثرت، آپ مراد لیتے ہیں کثرت، مراد لیتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ پہ صلاۃ والسلام، بہت زیادہ سلام آپ کی ذات پر ہو. آپ نے کئی دفعہ کہا، آپ کہتے ہیں کہ میں یار 1,00,000 مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں. آپ کہتے ہیں نا محاورے کے اندر کہ میں 1,00,000 مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں.
اب سوال والے کو کھڑا کر دیا کہ پہلے لاکھ مرتبہ تو بات کہو نا، اس کے بعد پھر ہم آپ کی بات مانیں گے کہ آپ نے تو 4 دفعہ نہیں کہا اور آپ کہہ رہے ہیں لاکھ مرتبہ کہا ہے۔ تو یہ ایک محاورہ ہے کثرت کو بیان کرنے کے لیے کہ میں نے بہت دفعہ آپ سے یہ بات کی ہے، میں نے آپ سے بہت دفعہ یہ گزارش کی ہے۔ یہ مراد ہوتی ہے، وہ لفظ مراد نہیں ہے کہ یہ لاکھ مرتبہ پڑھیں گے تو پھر آپ کی ذات پہ صلاۃ والسلام ہوگا۔ تو اس کو بھی تھوڑا سا اس کنفیوژن کو دور کر لیں کہ لاکھوں سلام سے مراد ہے ایک کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کی ذات پہ سلام۔ وہ ہستی کہ جس پر ساری کائنات درود و سلام پڑھ رہی ہے اور فرشتے بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں، وہ ہستی وہ ہے کہ جس پر پھر لاکھوں سلام کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا۔ اب اس کی تشریح سماعت فرمائی تو آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تشریح یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت کی جان ہے، اللہ کے محبوب رحمت کی جان ہے، ان پر بے حد و بے شمار سلام ہوں۔ وہ لاکھ گن کر نہیں، لاکھ سے مراد ہی ہے کہ بے حد و بے شمار، چونکہ آپ کی ذات والا صفات وہ اس اعلیٰ مقام پر فائز ہے کہ جس پر جتنا بھی درود و سلام پڑھا جائے وہ کم ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کہیں گے میں نے بڑا سلام پڑھ لیا، 1000 دفعہ پڑھ لیں، کہا نہیں، جتنا مرضی درود و سلام پڑھ لو وہ ہستی اس مقام پر فائز ہے کہ تم لاکھوں بار بھی سلام پڑھو، وہ ہستی اس سے بھی اس سے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ کیونکہ جس ہستی پر اتنے فرشتے اللہ کے جن کی تعداد رب کے علاوہ کسی حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، وہ سارے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ رب خود اللہ کی ذات حضور پر درود بھیج رہی ہے تو ہم کس کھاتے میں آتے ہیں، میں اور آپ؟ اس لیے کہا بے حد و بے شمار آپ پر درود سلام ہو۔ اور پھر دیکھیں شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، آپ رہنمائی کرنے والوں، راہ نجات بلانے والوں کی جماعت، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، رسول جتنے بھی رسول ہیں ان کے لیے آپ شمع فروزہ ہیں، ان پر لاکھوں سلام ہوں۔ یعنی حضور صرف عام انسانوں کے لیے ہدایت نہیں بلکہ انبیاء اور مرسلین کی جو اپنی جماعت ہے اس جماعت کے اندر بھی اگر ان کے لیے کوئی شمع فروزہ ہے، ان کے لیے کوئی چراغ ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے محبوب کا کیا مقام ہے، ہمارے آقا کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جو انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے لیے بھی شمع فروزہ ہے، ہمارے لیے تو وہ کیا ہے جو خود ہدایت پر ہیں، انبیاء مرسلین ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے شمع فروزہ میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھ لیں، میں نے ماہ مبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح حضور پر جتنا لکھا گیا کائنات میں کسی شخصیت پر اتنا نہیں لکھا گیا، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ جتنا آپ کے خلاف لکھا گیا ہے وہ بھی شاید ہی کسی پر لکھا گیا ہو۔ بہت کچھ آپ کے خلاف لکھا گیا، بہت کچھ، چونکہ ابھی تک بھی لکھا جا رہا ہے اور ان کو ڈر ہے کہ کہیں جو اس محبوب کے ساتھ اس امت کا تعلق ہے یہ جان دینے سے بھی نہیں ڈرتے اور جب وقت آتا ہے تو جان بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ابھی تک بھی وہ لکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی، کیا کچھ نہیں کر رہے کہ امت کا اس محبوب سے جو تعلق ہے اس کو توڑ دیا جائے، ورنہ یہ تو لیظہر اول الدین کلہ، اسلام تو پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا۔ تو وہ اس کو روکنے کے لیے، اس کے آگے باندھنے کے لیے وہ ہر روز نئی سے نئی بات ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں۔ لیکن چونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اسلام پوری دنیا پہ غالب ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا آپ پر لکھا گیا اتنا کسی پر نہیں لکھا گیا، اور جتنا آپ کے خلاف لکھا گیا وہ بھی کسی پر نہیں لکھا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو بیان کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے مخالفین آپ کے خلاف لکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو پھر کیا بات ہے کہ آپ کا رتبہ پہلے سے اور بڑھتا جا رہا ہے، آپ کا مقام، آپ کا ذکر، آپ کا مرتبہ وہ پہلے سے اور بلند ہوتا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے کہ باہر لوگ، ہماری خواتین وہاں پہ باقاعدہ
فائن دے کے وہ برقع پہنتی ہیں، وہ پیسے دے کر وہ اسلام پہ عمل کرتے ہیں. کیوں؟ باوجود اس کے کہ ہر طرح سے اسلام کو روکا جا رہا ہے. کیا بات ہے کہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلتا جا رہا ہے. اب کبھی نیٹ سے نکال کے دیکھیے کہ جن ملکوں کے اندر زیادہ پابندی لگ رہی ہے، اسلام الٹا زیادہ پھیل رہا ہے، وہاں پہ مساجد پہلے سے زیادہ بن رہی ہیں. تو یہ ایک سوال ہے کہ اگر آپ کے خلاف اتنا کچھ لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے تو پھر آپ کا مقام تو مزید بڑھتا جا رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے. اس لیے میں نے یہ بات سنائی ہے کہ جتنا آپ کے خلاف لکھا گیا اتنا کسی کے خلاف نہیں لکھا گیا، باوجود اس کے آپ کا مقام اوپر جا رہا ہے. اس کی وجہ، وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا. اب جس کا ذکر اللہ کی ذات خود بلند کر رہی ہو، اگر ساری کائنات اس ہستی کے مخالف ہو جائے اور اس کی راہ کے اندر رکاوٹیں ڈالے، اس کا مشن، اس کا نصب العین، اس کی دعوت فکر، اس کا پیغام، اس کی دعوت، اگر اس کو روکنے کی کوشش کی جائے اور بند باندھنے کی کوشش کی جائے، جس ہستی کا مقام خود رب تعالیٰ بلند کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیے اگر ساری دنیا بھی قلم لے کر بیٹھ جائے اور خلاف لکھنا شروع کر دے، اس ہستی کے مقام کو روکا جا سکتا ہے؟ نہیں روکا جا سکتا. کیوں؟ رب ان کی ہر لمحہ، ہر وقت، وہ ہے نا اپنا سورہ ضحیٰ کے اندر جو آیت ہے، اللہ اکبر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ کہ ہر بعد والی گھڑی میں آپ کا ذکر، آپ کا رتبہ، آپ کا نام، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کا مشن، وہ پہلے سے زیادہ بلند ہوتا جا رہا ہے. اگر مسلمان 1 ارب تھے تو اب 2 ارب کے قریب پہنچ چکے ہیں. ہر آئے دن وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو جہاں مساجد بنتے جائیں گی، مسلمان زیادہ ہوتے جائیں گے جن ملکوں کے اندر، جن خطوں کے اندر، تو آپ کا ذکر بلند ہوتا جائے گا. یعنی یہ بات ہے کہ تمام وہ مخالفین جو حضور کے خلاف لکھ رہے ہیں، ان کی 1000 کوششوں کے باوجود بھی آپ کا ذکر خیر پہلے سے بلند ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ عام بندہ ذکر نہیں بلند کر رہا، اللہ رب العزت کی ذات خود اپنے محبوب کا ذکر بلند فرما رہی ہے. یہ ہمارا ایک شعر تھا، دیکھیے ذرا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اشعار کے اوپر اگر ہم بات کریں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ہم نے صرف 2-3 اشعار آپ کے سامنے رکھنے ہیں. دیکھیں ذرا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کیا اللہ نے آپ کو کیا پرواز دی ہے. یہ بھی ایک پرواز ہے. لوگ کوئی کہاں جاتے ہیں، کوئی کہاں جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی پرواز دیکھیں. 2 شعر کے اندر 2 عقیدوں کو آپ نے بیان فرما دیا. جو آپ عرض کرنے لگا ہوں، 2 شعر ہیں، ایک شعر ہے یعنی اس کے 2 بند ہیں، ان دونوں کے اندر آپ نے ایک عقیدہ بیان فرمایا. فرمایا فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. سمجھ آئیے تو محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. فتح باب نبوت، ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے، دیکھیں دونوں کو بیان کر دیا. 2 عقیدے ہمارے ہیں نا. ایک عقیدہ یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا قیامت تک. نبوت اور رسالت کا دروازہ بند، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا کسی معنی میں بھی. ایک یہ. اور دوسرا ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نبوت کا دروازہ کھولنے والے ہیں. نبوت کا دروازہ کھولنے والے ہیں. جو وہ احادیث موجود ہیں، آپ نے بارہا سنی ہوگی، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. تو دیکھیں کیا ہمارے 2 عقیدوں کو ایک ہی شعر میں آپ نے بیان کر دیا کہ فتح نبوت، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، کہ آپ نبوت کو کھولنے والے ہیں، نبوت کا جو دروازہ ہے اس کو کھولنے والے ہیں. اور دوسری شعر میں ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، پھر آپ ہی آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. تو دونوں عقیدوں کو اکٹھا ایک شعر کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرما دیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہی نبوت کا دروازہ کھولنے والی ہے. یعنی آپ ہی نبوت کا نقطۂ آغاز ہیں، اور سلسلہ نبوت و رسالت بھی آپ پر ہی تمام اور
وہ کمال کو پہنچا، یعنی آپ ہی سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کرنے والے ہیں، آغاز بھی آپ سے اور ختم بھی آپ پر۔ یہ صرف اور صرف آمنہ کے لال کی شان ہے، آپ کے علاوہ دیگر کسی نبی کو یہ شان حاصل نہیں ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو یہ شان عطا فرما دی۔ کتنی بلند شان ہے، آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف سے آغاز، ایک طرف اختتام ہے۔ اور یہ بات یہ نشین فرما لیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، ہمارے اپنے بچوں کو تک یہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ آج کل چونکہ قادیانی بہت ایکٹیو ہیں آج کے دور میں، ہمارے عہد میں، وہ کہتے ہیں جی ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ ہم جو مرزا کو نبی مانتے ہیں وہ کسی اور معنی میں مانتے ہیں۔ اب وہ ذلی اور بروزی اور اس طرح کے وہ لفظ لے کے آتے ہیں۔ یہ بات اپنے بچوں کو سکھائیں کہ حضور کے بعد اب کسی معنی میں بھی نبی نہیں آ سکتا، کسی بھی معنی میں۔ آپ لفظ کو چینج کرتے ہیں، یہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ اتنی بڑی سازش ہے کہ الفاظ آپ کچھ اور لے آتے ہیں، حالانکہ مقصد تو آپ کا یہی ہے۔ جب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب وہ کسی معنی میں بھی ہو، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے۔ نہیں جی وہ فلاں معنی میں ہے، وہ بروزی ہے، وہ ذلی، وہ تشریح، وہ فلانا، تو آپ کہیں کہ بھئی کوئی بھی لفظ ہے، ہم اپنے نبی کے بعد کسی اور نبی کو، کسی اور جھوٹے کو ہم نبی نہیں مان سکتے۔ اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، جو کہ حضور کی اس پر آخری بات سماعت کیجئے۔ حدیث موجود ہے کہ ایسے جھوٹے لوگ آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور 40 تک کی تعداد تو حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر روایات بھی موجود ہے۔ لیکن ہر زمانہ کے اندر جب بھی کسی جھوٹے نے دعویٰ کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے عوام نے، علماء نے، سب نے مل کر اس دعوے کو رد کیا ہے، اور یہ عقیدہ دوبارہ دہرایا ہے۔ جس طرح اللہ کے وحدانیت پر ہمارا عقیدہ ہے کہ رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سیم اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس طرح رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ حضور بھی آخری نبی ہیں، اس میں بھی شراکت نہیں ہو سکتی کہ جی فلاں نبی یا فلاں بندہ فلاں معنی میں نبی ہے، نہیں، ہر معنی کے لحاظ سے اب یہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ حضور ہی آخری نبی ہیں اور آپ ہی آخری رسول ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ مکار ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، اور یہ الفاظ روایات کے اندر